بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام کالج کو ایک شرف حاصل ہوا ہے کہ سید فیصل امام شاہ صاحب کے پاس کچھ عرصہ جناب رفاقت علی صاحب نے وقت گزارا، اور ان لمحات کو یاد کرنے کے لیے آج وہ امام کالج میں تشریف لائے اور اپنا وہ ایکسپیرینس جو انہوں نے آپ کے بانی فاؤنڈر سید فیصل امام شاہ صاحب نے ان کو دیے، وہ آپ کے ساتھ وہ سارے پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی ان کا پرپز ہے جاب ورسز انٹرپرینیورشپ، کہ آپ جاب کو کیوں پریفر کرتے ہیں اور انٹرپرینیورشپ کو کیوں نہیں کرتے، یا انٹرپرینیورشپ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے چیزیں ہیں جن کے اوپر ورک کرنا چاہیے اور اس طرف آپ کو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جاب کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے اوپر سارے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوڑ میں جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کاروبار جو ہے، بزنس جو ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ امام کالج کا جو پرپز تھا بنانے کا، وہ بھی یہاں پہ ایجوکیٹ کرنا تھا کہ آپ اپنی جاب سے ہٹ کر گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بجائے خود اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کریں، اپنے اوپر لے جائیں، ایجوکیشنز کو استعمال کرتے ہوئے آپ جاب کریٹر بنیں، خود کنگ بنیں اور اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو اگر آپ نے، کیونکہ آپ ادارے کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ادارے کا پورا نام جو ہے وہ سید فیصل امام شاہ صاحب نے امام کالج آف بزنس ایجوکیشن رکھا تھا۔ تو وہ بزنس ایجوکیشن کا جو تھیم تھا، اس کے حوالے سے آج رفاقت علی صاحب آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بڑا بغور ان کی باتوں کو سنیں، اور بعد میں جو آپ کے خیالات ہوں، جو آپ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو دبانے کے بجائے ان کے سامنے پریزنٹ کریں، تاکہ وہ آپ کی جو بھی ورک ہو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا آنسر کریں اور آپ کے فیوچر کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ شکریہ جناب رفاقت علی صاحب، کلیپ کریں۔ شاہ جی بڑی مہربانی، ویلکم۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے ڈیرو سلام۔ پیر فیصل امام کے ساتھ میرے کوئی 5 ماہ بڑے قریب ہو کے گزرے ہیں۔ میرا یہ ان کو تھا کہ میری جاب کروائیں، اور ان 5 ماہ میں ان کا فوکس تھا کہ آپ بیٹا اپنا بزنس کرو۔ اس کے بعد میں ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا۔ وہ پیچھے مجھے انہوں نے ٹچ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ وہاں پہ جس طرح ورک ہوتا ہے یا وہ چھٹی نہیں ملتی، برل میں اس میں انوالو ہو گیا۔ تو آخری دفعہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے کوئی 4-5 ماہ پہلے بقرعید تھی، میرا ان سے رابطہ ہوا۔ تو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا شاہ جی آپ بیگی آئیں گے نا، میں آپ کو ملوں گا آ کے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اب تو جی آگے ہی ملاقات ہوگی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہی ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس شام کو میں ادھر آیا ہوں تو 3000 آدمی تھے، اور اس میں سے 2800 تو میں کہوں گا یا 2500 بندے رو رہے تھے۔ لٹرلی میں نے دیکھا ہے، کسی بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے وہاں پہ اب جو جاب کی ہے تو اس میں نے وہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ مطلب وہ کیا کہ خود غرضی کہو یا وہ کہو کہ وہاں پہ چاپلوسی ہے، کام نوکری کو آپ اس کے بندے چمٹے رہیں گے تو وہ جو ہے نا امپلائر کا کام ہے کہ وہ بندے کم کرے گا، مشین پہ کم بندے، مشینری کو ریپلیس کرے گا بندوں سے، مطلب اس نے کم کرنی، ڈاؤن سائزنگ کرنی ہر سال۔ جس کمپنی میں رہا ہوں جی آج اس دفعہ جی 10 بندے نکال دیے، اس دفعہ 5 بندے نکال دیے، وہ رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی آگے گورنمنٹ کے پاس آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے پہلے ملک کے قرضے اتارنے ہیں، اور ہم ہر بندے کے شروع میں ہی ہمارے ذہن میں بچوں کو ڈال دیا جی چنگی نوکری کرنی ہے، تو نوکر بننا ہے۔ تو جن کے پاس تو وسائل ہیں ان کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ بھئی آپ نے آج کے بعد ذہن بنائیں کہ آپ نے، جن کے پاس لینڈ ہے وہ اپنی کھیتی باڑی ماڈرن وے سے کریں۔
تو آپ کے سامنے ابھی اجناس کے کیا ریٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی کسی کمپنی میں جائیں گے تو انہوں نے کوئی آپ کو پھولوں کے ہار نہیں ڈالنے. انہوں نے آپ سے اگر آپ کو لاکھ روپے دیں گے تو آپ میں سے وہ 10-15 لاکھ وہ نکالیں گے آپ میں سے، ٹھیک ہے نا. سوشل لائف آپ کی نہیں رہے گی، بچوں کے ساتھ آپ ٹائم نہیں گزار پائیں گے. تو اس حوالے سے میں جو ہے نا، جو اپنا میرا تجربہ تھا، میں چاہ رہا تھا کافی عرصے سے علی صاحب سے میں ٹچ بھی تھا، تو انہوں نے آج ٹائم مجھے دیا ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مزید یہ ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ سب سے بڑا رب کا روپ ہے زمین پہ. ان سے دعائیں لیں، جو ان کے ساتھ نافرمانی کبھی نہ کریں، اور وہ جو ہے نا ان کو ٹائم دیں. اور آج کل جو سیل فون ہے اس کو بھی آپ مثبت یوز استعمال کریں. یہ کافی جو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں، ایک جو ہے نا میسیج آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ پروڈکٹیو کام کریں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں. آپ کے والدین جو کوئی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ خدا را اٹیچ ہوں. انہوں نے اب کئی بچے ہیں جو سکول نہیں ابھی تک پہنچ پا رہے. آپ اس ایریے میں اتنی ٹریولنگ ابھی ہم کر کے آئے ہیں. اگر آپ کو خانے وال جانا پڑے، کبیر والا جانا پڑے، آپ کو سمجھ لگ جائے کالج، آپ کو یہاں جو ایجوکیشن مل رہی ہے، اور ڈر جھجک اپنا ختم کریں. اپنے ٹیچر سے سوال کریں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پوچھیں، 100 دفعہ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. امام کالج سے جو بچہ نکلے اس کے اخلاق سے، اطوار سے پتہ چلے کہ یہ بچہ کہاں کا پڑا ہوا. اس بندے اللہ پاک نے مہلت نہیں دی، وہ رہ جاتے تو وہ تو یہاں یونیورسٹی اپروو کروا رہے تھے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی بیگم صاحبہ کو اور ان کی جو چھوٹی بیبی ہیں، بیٹی ہیں، ان کو، کہ انہوں نے یہ جو ہے نا اپنا جو لینڈ تھی وہ سارا، وہ کہتے ہیں ہم نے امام کالج کو چلانا ہے. تو آپ جو ہے نا آپ پڑھیں، آگے باہر سے پڑھ کے آئیں، یہاں تعداد بڑھے گی، یہیں پہ آپ کو ٹیچر رکھ لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے نا مثبت ایکٹیویٹیز میں گزاریں. کتاب سے ضرور اپنا جو ہے نا جوڑے رکھیں. کورس سے ہٹ کے جو بھی کتاب ملتی ہے کتاب کو ضرور پڑھا کریں. کبھی بھی ضروری نہیں کورس کی کتابیں، کورس سے ہٹ کے کتابیں پڑھیں. اشفاق احمد پڑھیں، واصف علی واصف پڑھیں، شہاب نامہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی. نالج جہاں سے بھی ملے. ابھی تو فون پہ آپ جو ہے نا گوگل کریں، کوئی کیس سٹڈی اٹھانی ہے، کوئی چیزیں ہیں، رپورٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. تو میرا یہی چھوٹا سا یا پیغام تھا. باقی مزید ابھی یہ جو ای کامرس ہے، آئی ٹی ہے، آپ کو یہ جو کووڈ کی وجہ سے ورک فرام ہوم ہو گیا کہ آپ فارن جو ہے نا بزنس، امیزون ہے یا فائیور ہے، مختلف یہ پلیٹ فارم ہیں، اس پہ آپ گھر بیٹھے ہی کام کر سکتے ہیں. میرے کئی دوست ہیں، میرے اپنے کزن ہیں، وہ کر رہے ہیں. ابھی یہ جو بھائی آئے ہوئے ہیں جو کیمرہ مین ہیں، یہ ان کے جو باس ہیں وقاص صاحب، ان کی 6 جماعت پڑھے ہوئے ہیں اور وہ یوٹیوب سے ریزنیبل انکم لے رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا آگے آپ کے جو مطلب پی ایچ ڈی ایم فل تک آپ جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے پیراسائڈ نہیں بننا کہ گورنمنٹ کے پاس جاب ہے ہی نہیں. کون اب ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میری نوکری لگ جائے اور میں جناب مجھے کام نہ کرنا پڑے، بس میں جناب آرام سے ٹائم گزاروں. اب وہ ٹائم نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں وہ یہی کہتے ہیں یہ سبسڈی دی ہے، یہ دی ہے، تو اس کا جواب ہی ہمارے پاس نہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو چینج کریں. اپنا جو ہے نا ذہن میں سوچیں کہ میں نے نوکری دینے والا بننا ہے، نوکری لینے والا نہیں بننا. تو یہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ جو ہے نا اچھے مارکس لیں. اب کسی بڑے ادارے میں پیر صاحب کے تو خواب تھے، لمس تک میرے خیال میں ہے شاہ جی کہ اگر یہاں، ہاں جی، وہاں تک لمس میں آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں تک کی فیسیں ہیں کہ عام بندہ تو وہاں جا نہیں سکتا. تو آپ وہاں تک جائیں. اگر وہاں پہ بچہ وہ تو ڈائریکٹ سی او کمپنی بھرتی کر لیتی ہے، باہر اٹھا لیں گے آپ کو. شاہ جی نے باہر بڑے بندے بھیجے ہیں. عرفان لڑکا ہے وہاں پہ یو ایس سے انہوں نے بھیجا تھا، جو ابھی کبیر والا آیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دوسری سب سے نوجوان آدمی ہے، بائک جو ہے نا، بائک ہیلمٹ ضرور استعمال کریں. ہیلمٹ کے بغیر میں، کیونکہ سیفٹی فرسٹ، میں کمپنی میں رہا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں، تو وہ سیفٹی کی وہاں پہ اس طرح سیشن ہوتے تھے. ابھی
ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اور بائک جو ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں, 40-50 سے اوپر اسے نہ لے جائیں, وہ کنٹرولیبل سپیڈ ہو کہ اگر خدا نخواستہ بائک پھسلتی ہے یا کوئی چیز آگے آ جاتی ہے تو آپ کنٹرول کر پائیں. ٹھیک ہے نا جی. میرا ایک رشتہ دار ہے, وہ آپ کی طرح تھا, وہ بائک میں ہیلمٹ نہیں تھا, بس اس کو مس ہیپ ہو گیا. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیفٹی ضرور اپنی کیا کریں. اور بائک کو بیسیکلی بائک سائیکل پہ انہوں نے ایک موٹر لگائی تھی کہ بندہ جو ٹانگیں ہلا کے پہنچ رہا ہے وہ 20 منٹ میں پہنچتا, اپنا 5 منٹ میں 7 منٹ میں آپ پہنچ جائیں. تو آپ جیسے بچے ہیں جو ویلنگ کر رہے ہیں یا وہ بے تکی چلا رہے ہیں, پیچھے اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں. مطلب ہے آپ کو خدا نخواستہ چوٹ لگ جاتی ہے تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا. تو اپنی سیفٹی ضرور کیا کریں اور لڑائی جھگڑا کبھی نہ کیا کریں. یہ جو ہے نا جی لڑتے ہیں بھوکے ننگے جو ہوتے ہیں. تو جو اللہ شکر ادا کریں, پہلے لسٹ بنائیں آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے. صحت دی ہے. یہ پچھلے دنوں میرا کزن ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, نشتر میں ہم گئے ہیں. یہ میری اماں جو خالہ آئی ہوئی ہیں انہی کا بیٹا تھا. یہ آج بور بیٹھی تھی, میں نے کہا آپ ساتھ ہمارے چلیں. تو وہ ایم فل کیا ہوا تھا انہوں نے. اچھا وہاں ہم گئے ہیں, میں بلڈ دینے گیا ہوں وہاں پہ اس میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ساتھ ایک پڑا تھا باپ, کہتا ہے وہ میری بیٹی نا 15 دنوں سے کومے میں ہے اور میں اسکول چھوڑنے جا رہا تھا یا کالج بتا رہا تھا تو اس کا دوپٹہ آیا ہے, وہ گری ہے, چوٹ بھی نہیں ہے لیکن 14-15 دن ہو گئے کومے میں پڑی ہے. تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو جب آپ نے پیچھے بٹھانا ہے, ان کو خدارہ جو ان کا دوپٹہ یا چادر ہوتی ہے انہیں ضرور ان کو کور کر کے بیٹھے. ٹھیک ہے نا جی. اور مزید میں یہ چاہوں گا, یہ وہ ملک ہے کہ دیکھو جی تختی سے لکھ کے ہم نے کانوں سے لکھتے تھے اور ہم 6ٹھی ایٹم بم بنانے والی قوم بنے بیٹھے ہیں یا ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. اپنے وسائل ہر کسی کے پاس محدود ہیں, وسائل لامحدود نہیں ہیں. اب ان وسائل میں رہ کے آپ نے کس طرح کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میرا سیل نمبر آپ کے پاس ہوگا, میں ہر لحاظ سے آپ کو, میں اپنا ایک ڈیری فارم چلا رہا ہوں. پیر صاحب مجھے کہتے تھے, مجھے عجیب لگتا تھا یہاں سے وہ جب ان کے جانور بکتے تھے تو وہ میں نے وہ ڈیری فارم بنایا ہے, وہ 4تھا-5واں سال ہے, وہ ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ, آگے اللہ کامیابی دیں گے. اب میں پریکٹس بھی کر رہا ہوں, MBA میری پہلی ڈگری ہے, LLB میں نے ساتھ کیا ہے. تو میں ساتھ جو ہے نا مطلب ایڈوکیٹ پریکٹس بھی کر رہا ہوں. قانونی کوئی مشاورت ہو میں وہ حاضر ہوں. تو آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے صاف ستھرے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, تو آپ کے کوئی سوال ہیں آپ میرے سے پوچھیں, میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو اور اس کے علاوہ ذمہ وار آدمی بنے, رسپانسیبل بنے. ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں نا جی, وہ ادھر نکل گیا, نہیں یار وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ بیٹا آپ ذمہ واری لیں, ان کو تو دیکھیں وہ کس وقت اٹھتے ہیں, کس وقت سوتے ہیں, آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کی ٹیبل پہ جو ناشتہ پہنچتا ہے وہ سوچیں تو صحیح نا کہ یہ ناشتہ کس نے دانہ لگایا ہوگا, کس نے اس کو تھریش کیا ہے, یا اس میں کھادیں ڈلی ہیں, کتنا پانی لگا. اس کے بعد وہ چکی پہ گیا, پھر پیس کے وہ روٹی بن کے آپ کے آگے صبح ماں آپ کے رکھتی ہے. تو آپ ان کا حق ادا کریں, ادھر پڑھیں, کسی اور خرافات میں نہ پڑھیں. جو گندے بچے ہیں جن کا ذہن اچھا نہیں ہے یا وہ نہیں ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, اچھے بچے کے ساتھ ٹائم گزاریں. جو بچہ آگے آ رہا ہے, جو اس کی صحبت وہ کیا کر رہا ہے اس کو دیکھیں. تو باقی جو ہے نا اس کے علاوہ اچھا اپنی جو ہے نا آپ کی ٹو ڈو لسٹ جو ہے نا, ٹو ڈو لسٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی پریورٹیز ہیں کہ میں نے یار اچھا گھر لینا ہے, اچھی نوکری لینی ہے یا بزنس کرنا ہے. نوکری کریں, CSS کریں, PCS کریں, مقابلے کا امتحان دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ نہ کریں. اچھا اس ٹو ڈو لسٹ میں آپ اللہ کی رضامندی, اللہ کی مرضی بھی ضرور دیکھیں کہ میرا رب میرے سے کیا چاہ رہا ہے. انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے, انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو سب سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. ایک ایپ ہے 360 اسلام, وہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آپ تفسیر ہے, ترجمہ ہے, احادیث ہیں, ایک کلک پہ آپ جناب اس کی تفسیر آئے گی, آیت کی ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تھوڑا تھوڑا پڑھیں قرآن پاک کا, تھوڑا کوئی بھی چیز, فون ہوتا ہے یا فرض کیا موٹر بائک ہوتی ہے, کوئی چیز ہم پرچیز کرتے ہیں کہ مینول ملتا ہے ساتھ کہ جی اس کو یہ استعمال کرنا ہے, اس کا یہ فنکشن ہے. تو ہم
جو مسلمان ہیں انسان ہے ہمارا مینول قرآن حکیم ہے. تو پہلے تو سب سے پہلی وہ جو کتاب ہے ہم اس کو مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں. ناظرہ پڑھنا بہت فائدہ, ترجمہ تفسیر بھی بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ تو چلے, ہماری مادری زبان تو عربی نہیں ہے, کہ اللہ پاک مخاطب ہے بندے سے کہ بندے یہ تو نے کرنا ہے, یہ تیرا سیدھا رستہ ہے, یہ تیرا الٹا رستہ ہے. تو آپ میرے سے یہ وعدہ کریں کہ آپ جو فون اینڈرائڈ جن کے پاس ہیں, آپ 360 اسلام اس میں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب سے رابطہ, کنیکشن ود گاڈ, یہ بہت ضروری ہے. رب سے آپ اکیلے میں نماز کے بعد رب سے اس طرح مانگیں جس طرح فقیر نہیں مانگتا, بھکاری نہیں مانگتا کہ اللہ میاں میرے یہ خواب ہیں, میرے یہ خواب پورے کر دے. اور اللہ پاک وہ خواب پورے کرتے ہیں. اللہ پہ یقین رکھیں, اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں, ڈرنا چھوڑ دیں. اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو کہیں پہنچ بھی جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پہلے تو میں اب یہ پوچھوں گا آپ میں سے بھئی کن کا جو آپ ان میں کاشتکار بیٹھے ہیں یا جن کے زمین کے ٹکڑے کچھ اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں یا سارے جو ہیں کوئی ہیں جن کی کوئی لینڈز ہیں, ان میں کاشتکار بیٹھے ہیں جن کے ابو ہیں؟ کون سے ساتھی ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. اچھا چلو, تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی اس کو ڈیولپ کریں, کاشتکاری کو, اب زمین کا پانی کا تجزیہ کروائیں کہ اس میں اب ہمیں کھادیں کون سی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ابھی پچھلے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے کہ جی مرغیاں پالیں اور جناب وہ بچھڑے پالیں, کٹے پالیں, بڑا مذاق اڑایا گیا. وہ بھائی یہ حقیقت ہے. ابھی یہ جن کے پاس اگر 10-12 جانور بھی ہیں نا, وہ بھوکا نہیں مر رہا. وہ کوئی جانور کبھی بیچ لیتا ہے, کبھی اس کا دودھ بیچ لیتا ہے, کوئی مکھن بیچ لیتے ہیں, وہ اپنی اکنامیکل وہ ٹھیک ہے. باقی جو چیز ہے کاشتکاری ہے, یہ دوسری چیزیں ہیں, فصلیں آ جاتی ہیں, تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور مزید اب آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں, آپ میرے سے پوچھیں, کوئی کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو. ایف ایس سی کون کر رہا ہے؟ اچھا چلو ماشاء اللہ. ایک منٹ یہ مائک لے لیں یا اپنے پکڑ لیں. جی جی ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. جی تو سر میرا مطلب شروع سے ہی تھا بزنس کی طرف مائنڈ تھا. جی جی جی. اور میرے والد صاحب خود کاشتکار ہیں ماشاء اللہ سے, مطلب یہیں پہ منشی ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ڈیری فارم آپ نے بنائے ہوئے, تو میرے مطلب یہ بھی ذہن میں تھا کہ میں بھی ڈیری فارم بناؤں گا. جی 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 جی. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مطلب اس کے لیے مجھے ضروری فی الحال نیسیسری کیا ہوگا جو میں شروع سے مطلب کر سکتا ہوں؟ جی جی, اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پہلے اینیمل ہیں نا, پہلے ہیں. جی سر 2-3 ہیں. ہاں 2-3 ہیں, بس 2-3 سے سٹارٹ لینا ہے. اس کو اچھے سیمن کروانے ہیں, ان کو کھلا چھوڑنا ہے, ان کو پانی ملے, ان کو صاف ہوا تو مل رہی ہے, بر ان کو آرام دہ ماحول ملے, تو وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے جائیں گے. مطلب ان کو جو ہے نا آپ نے جو سیمینیشن ہوتی ہے ان کو کہنا بھائی جو 25-30 لیٹر والی جو اس کی ہسٹری ہوگی نا, وہ اس کو آپ نے وہ کروانی ہے نسل کشی. تو وہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ جو اس کے بچے آئیں گے تو وہ اس ماحول میں ہوں گے. تو اس طرح کر کے آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ڈیولپ کرتے جائیں, وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. انہوں نے گرو کرنا ہے, 3-4 سال 5 سال لگیں گے. جیسے وہ تو جو ہائیبرڈ ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ ان کا بڑا مطلب خیال وغیرہ رکھنا پڑتا ہے. وہ بیٹا جو یہاں کے آپ کے مقامی جانوروں پہ اگر وہ سیمن کروائیں گے نا تو پھر اس لیول کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نہیں کہ وہ کم پڑے گی, وہ اس ماحول میں رچے بسے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر بالکل. یہ نہیں کہ وہ اگر پیور باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں نا, وہ ان کی کیجویلٹی بھی جلدی اور وہ جلدی بیمار بھی ہوتی ہیں, وہ ان پہ مسئلہ زیادہ آتا ہے. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جانور ہیں, ایک تو اب آپ وہ جانور 2 سے 3, 3 سے 4, 5 کرنے ابھی وہ بیچنے نہیں ہیں. وہ میل آپ بیچتے رہیں, جو فیمیل ہیں ان کو آپ بڑھاتے جائیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کا وہ سٹارٹ آپ نے سمجھو رکھ دیا. اور ان کو کھلا چھوڑیں. پانی جو آپ کا جو ہے نا جی ملازم ہے, وہ 1 دفعہ پانی پلائے گا, 2 دفعہ, وہ پانی بار بار پیتی ہیں. آپ کو یا مجھے 1 دفعہ گلاس پانی کا پلا دیا جائے اور آپ کل شام کو ملے گا, تو ایسا چلتا ہے؟ تو وہ جب پھر وہ سٹریس میں آ جاتی ہیں, جب وہ اس کو ہم باندھتے ہیں نا رسے سے, وہ سٹریس میں ہوتی ہیں. تو وہ پھر ایزی ہوتی ہیں کہ جب وہ کھلا خود بیٹھیں گی اٹھیں گی, وہ گوشت بھی بڑھے گا اور وہ بھی بڑھے گا. منرل دیں اسے, بالکل. آیوڈین کا نمک ان کے آگے رکھیں, تھوڑی سی باقی وہ جو خوراک دے رہے ہیں سوکھی خوراک, وہ ٹکڑے ڈال دیے کوئی مل جاتے ہیں, یا کھال بنولا تھوڑا بہت وہ ڈالتے رہیں, تو وہ اس طرح ہو جائیں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بیٹھیں آپ.
काफ़ी अरसा रहा। और आज जब ये बात कर रहे थे वहाँ बॉयज़ कैंपस में, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनमें और मेरे में काफ़ी कॉमन थी। तो मुझे एहसास हुआ कि वो किस हद तक पीर फैसल इमाम साहब लोगों को गाइड करते थे, जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे से पहले वालों को वैसे गाइड किया, आने वाले जितने लोग थे उनको गाइड किया। और बड़ी खुशी हुई कि रफ़ाकत अली साहब ने आज हमें मौका दिया और यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये टाइम निकाला। बेटा, मकसद जो है रफ़ाकत साहब का आने का सिंपल है, और वो ये है कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटी को देखना है या इंटरप्रेन्योरशिप को देखना है। लोग आजकल जॉब्स की तरफ जाते हैं, बिज़नेस को वो वुसअत नहीं दे रहे या बिज़नेस की तरफ से वो नहीं सोच रहे, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में। और वो इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है पाकिस्तान में कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स इतनी वो दे सकें, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क के हालात बहुत क्रूशल चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इजाफी अपना बोझ जो है लेके बैठे होते हैं कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर आप इमाम कॉलेज का पूरा नाम देखें तो पीर फैसल इमाम साहब ने इसका नाम रखा था इमाम कॉलेज ऑफ बिज़नेस एजुकेशन। तो उनका पर्पस भी यही था कि आप जॉब के बजाय बिज़नेस की तरफ जाएं। और मैं जब फर्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने भी उनसे, रफ़ाकत साहब का भी यही था, जॉब के हवाले से मुलाकात हुई, मेरी भी जॉब के हवाले से ही उनसे पहली मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे सिंपल एक बात की थी कि आपको इस मिट्टी ने पढ़ाया है, आपने वापस इस मिट्टी का कर्ज उतारना है। ये नहीं कि आप जॉब के पीछे भागें। जो कुछ आपको यहाँ के इलाके के लोगों ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, वापस इस इलाके को वो प्रोवाइड करें। तो जिसके बाद ये सारा सेटअप हमने बैठ के अरेंज किया, इसके ऊपर वर्क किया इमाम कॉलेज के हवाले से, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे 10 साल के करीब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इमाम कॉलेज के सितंबर को हमारे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 10 साल से ये इदारा अपनी लेगेसी को लेकर चल रहा है और उनके विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं रफ़ाकत साहब से चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें आपके साथ, और उम्मीद करूँगा कि आप उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और आने वाले दिनों में उसके ऊपर वर्क करके अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। शुक्रिया। प्लीज़ रफ़ाकत साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा क्या हाल चाल है? ठीक है। मेरा पीर फैसल इमाम से 2005-2006 का ताल्लुक़ है जी। मैं भी शाह जी की तरह उनके पास आया कि जी शाह जी मुझे जो ना जॉब दें, जॉब करवाएं। तो मेरी सीवी भी उन्होंने ली। बड़ी बीबी साहबा के पास पैकेजेस में हम गए तो वहाँ पे मैं गाड़ी में बैठा रह गया, ये उनसे मिल के वापस आए हैं। तो मैंने कहा शाह जी आपने जो है ना सीवी मेरी अंदर दी नहीं है, खामोश हो गए। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब्स मुझे मिल गई, मैंने वहाँ पे कोई 17 साल गुजारे। फिर मैंने देखा कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, कंपनी में डाउन साइजिंग हो रही है, बंदे वो जी मशीनरी आ गई है जी बंदे। हालांकि मेरा जो MBA मार्केटिंग था, तो डाउन साइजिंग वैसे कह रहा हूँ कि कंपनी बजट कम करने के लिए ना बंदे कम कर रही होती है। मतलब वो टैब आ गए हैं तो वो उन्होंने ट्रैकिंग कर दी है, जो बंदे 3 एरिया संभाल रहे थे वो 2 संभाल रहे हैं, फिर 1 संभाल रहा है। तो फिर मुझे शाह जी याद आए, मैंने फिर अली साहब से भी 1-2 दफ़ा रब्ता किया कि यार मुझे मौका दो कि वहाँ जो स्टूडेंट हैं, मुझे यही था कि वहाँ पे मेल हैं, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फ़ीमेल्स भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, उनका भी कैंपस अलहदा है। तो बल्कि ये कैंपस तो उससे ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो आप खुश नसीब हैं कि इस इतने रिमोट एरिए में आपको यहाँ पे बेटा सहूलत मिल रही है। तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, या अब्दुल हकीम जाती हैं या कबीर वाला जाती हैं, या करीब कॉलेज शाह जी कौन सा है यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का? हाँ अब्दुल हकीम है। तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता। तो एक तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी किया करें कि उन्होंने अपनी जो है ना यहाँ पे आपको इतना बाइज़्ज़त आप 4 दीवारी में बैठी हैं, तो यहाँ पे ये फैकल्टी दी है, मैडम सारी खड़ी हैं, तो ये आपको पढ़ा रही हैं। तो आपको इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आपने
پورے خاندان کی آگے پرورش کرنی ہے، آپ نے کئی گھروں کو سنبھالنا ہے، تو یہاں سے جو بچی نکلے اس کے اخلاق میں، کردار میں، اس کے لب و لہجے میں وہ امام کالے کی جھلک آنی چاہیے۔ اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی جاب کے لیے ٹرائی ضرور کریں، لیکن گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں ہے، آگے آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنا کوئی کام کرنا ہے، دستکاری کا ہے، یہ وہ آپ کی فیلڈز ہیں، ایجوکیشن ہے، آپ اس طرح کا اسکول کالج بنا سکتی ہیں۔ اگر جن کے پاس لینڈ ہے، ان کے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ معاونت کریں۔ اگر کوئی ایسی بہنیں بیٹھی ہوں گی، میری اپنی بھانجیاں 4 ہیں، ان کا بھائی نہیں ہے، تو انہوں نے کل کو جو ہے نا انہوں نے خود ہی ان کو سنبھالنا ہے، تو ایک تو ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور اپنے ماں باپ کے فیصلوں پہ فوقیت دیں، کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو ٹھکرایا وہ بعد میں پریشان ہی ہوئے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہے کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، گھر بنانا ہے، آپ کی شادیاں ہوں گی، گاڑی اللہ آپ کو دیں گے، تو آپ نے رب کی رضا جو ہے نا مرضی ضرور شامل کریں کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر رکھیں۔ یہ 360 اسلام ایک ایپ ہے، وہ آپ جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ کی پوری وہ ہے آڈیو ہے، اس میں جو ہے نا تفسیر وہ سنا کریں، تھوڑا تھوڑا کریں، احادیث سن سکتی ہیں آپ جو ہے نا، اور اسلام پہ عمل کریں۔ ہمارے عمل میں، کردار میں یہ لڑائی جھگڑے اور یہ جو وہ لڑتے تو بھوکے ننگے ہیں۔ اب میں کورٹ میں بیٹھا ہوں، میں ایز اے لائر بھی ہوں، ساتھ میں نے پھر لا کر لیا۔ تعلیم صرف ایک کورس کی حد تک نہ کریں، پڑھیں، کتاب جہاں سے ملتی ہے کتاب پڑھا کریں، کورس سے ہٹ سے پڑھیں۔ شہاب نامہ ضرور، جس نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھے، قدرت اللہ شہاب کی یہ کتاب ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ زاویہ، اشفاق احمد ہے، واصف علی واصف کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا مینول قرآن حکیم ہے۔ کوئی آپ فون لیتی ہیں، آپ موٹر سائیکل لیتی ہیں، گاڑی لیتی ہیں، ایک مینول ساتھ آتا ہے کہ اس کو جتنے عرصے بعد آپ نے اس کا یہ مینٹین کرنا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن پاک ہمارا مینول ہے، اس کو ضرور جو ہے نا آپ شامل کریں۔ یہ میرے بھائی تھے، کزن تھے، ان کے یہ میری خالہ آئی ہوئی ہیں، یہ بیچاری پریشان تھیں، ان کو یاد کر کر کے میں نے پہلے آنا تھا، بیچ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ایم فل کیا ہوا تھا انہوں نے باٹنی میں، تو وہ جو ہے نا جی اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، پڑھاتے تھے ادھر موری پور میں۔ تو میں نے وہاں جا کے دیکھا، بلکہ ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ نشتر میں اس نے بلڈ دینے لگا ہوں اسے بیچارے کو لگا بھی نہیں، ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، میرے ساتھ ایک بندہ بلڈ دے رہا تھا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں کہا آپ کیوں لیٹے پڑے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ میری بیٹی 14 دنوں سے کومے میں ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں جو ہے نا اسے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، اس کا دوپٹہ بائک میں آیا ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے، لیکن 14 دن سے ہوش میں نہیں ہے۔ جب آپ کو گاڑی لے آتی ہے یا کوئی بہن بھائی کے پاس، بھائی کے پاس بیٹھتی ہیں، پیچھے والد کے ساتھ بیٹھتی ہیں، دوپٹہ اپنا کور کر کے بیٹھا کریں، کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک دم وہ ویل میں آتا ہے اور بندہ گر جاتا ہے۔ سیفٹی بڑی ضروری ہے۔ ادھر بچوں کو بھی میں نے کہا وہ بائک پہ ہیلمٹ ضرور رکھا کریں، یعنی کہ اپنے سر کو کور کر کے نکلا کریں۔ یہ جو سواری ہے 2 ویل کی، یہ فوراً بندہ پھسلتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، تو اپنی سیفٹی ضرور کیا کریں۔ جو دوپٹہ ہے، چادر ہے، جب بھی آپ نے بائک پہ بیٹھنا ہے، اور کبھی بھی ایک سائیڈ آپ بیٹھتی ہیں، میں گجرانوالے میں رہا ہوں، گورے وہاں پہ گوریاں آئی ہوتی تھیں، وہ دونوں سائڈوں پہ بیٹھی ہوتی تھیں، یعنی کہ جس طرح ہم لڑکے بیٹھتے ہیں، اور آپ یہاں 2 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ہم بیلنس ہوتی ہیں، وہ نیچے گر جاتی ہیں۔ تو آپ یہ فیشن چھوڑ دیں، آپ بیٹھ جایا کریں، کچھ نہیں ہوتا، اپنی سیفٹی بہت ضروری ہے، اس سے بائک بیلنس ہوتی ہے۔ اور شاہ جی اس کے علاوہ وہی بات ہے کہ دیکھو جی، ہم نے کانے سے قلم سے لکھا ہوا ہے، ہم وہ قوم ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنا دیا، ہم یہ قلم سے لکھنے والے، کانوں سے لکھنے والے ہیں، کمی اس ملک میں نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹیز اپنے میں پیدا کریں۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ کو پڑھیں، بی بی زینب کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، اپنے کردار میں اپنے جو ہے نا کوئی معیار بنائیں اپنا جو ہے نا۔ تو یہی باتیں ہیں، اور میرے لیے اور کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آگے نوکری دینے والی بنیں، نوکری لینے والی نہ بنیں۔ آج کے بعد سوچیں، اپنے وسائل کسی کے پاس، کسی کنٹری کے پاس لامحدود نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی محدود وسائل ہیں، انہیں میں رہ کے آپ نے کیسے ترقی کرنی ہے۔ اچھا، ان سے بھی ہوئی بات، ان بچوں نے بتایا، کوئی کہتا ہے امیزون پہ میرا پہلے بھائی کام کر رہا ہے، اس پہ میں کروں گا،
کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا. تو آپ کے کیا خواب ہیں؟ تھوڑا مجھے ایک دو بچیاں بتا دیں کہ بیٹا ایک تو شرم کرنی چھوڑ دیں, اپنی ٹیچر سے پوچھا کریں, ڈر خوف اپنا ختم کر دیں. آپ گلی محلوں میں جا کتال پور دیکھیں کن کو نصیب ہو رہا ہے کہ آپ کس ماحول میں بیٹھی ہیں, صاف ستھرے کپڑے مل رہے ہیں, ناشتہ آپ کو ماں باپ دے رہے ہیں, پیچھے خبر گیری کرنے والے بیٹھے ہیں کہ بیٹی ابھی آئی نہیں ہے جی, پتہ کریں جی لیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کیا خواب ہے بیٹا, آپ بتائیں گے کیا بڑا ہو کے کیا بننا چاہ رہی ہیں؟ چلو ماشاء اللہ اللہ. اچھا ڈاکٹر بننا ہے, پھر وہی بات علی صاحب کہ آپ نے آگے ہاسپٹل بنانا ہے اور لوگوں کو ساتھ شامل کرنا اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. علی بھائی بتا رہے تھے کہ سیٹیں تھیں 2800 اپلیکیشن تھیں. تو یہ حال ہوا ہے کہ ہم ہر بندہ گورنمنٹ جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے, ڈاکٹر بنے اور اپنا ہاسپٹل بنانا ہے. اچھا آپ بیٹا بتائیں. چلو اللہ کامیاب کرے, اللہ کام. بچیاں ویسے بہت پڑھتی ہیں. اب BZU میں یہ کنڈیشن ہے کہ پورے کیمپس جو ہے نا وہ فیمیلز ہیں, میل پڑھنے والے نہیں ہیں, وہ وہاں ہیں ہی نہیں ہیں. تو بچیاں ویسے ماشاءاللہ پڑھنے والی ہیں, وہ بن جاتی ہیں. اگر آپ نے سوچا ہے تو آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہو تو آپ بیٹا مجھ سے پوچھ لیں, کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو. آپ بتائیں آپ کی کلاس کون سی ہے؟ 9th کی ہے. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابو کیا کرتے ہیں آپ کے؟ اچھا اللہ پاک کرم کرے آپ کے. اچھا بیٹھ جائیں. اچھا جن کے پاس لینڈ ہے یعنی کہ جو زراعت کے پیشے سے ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ کون سی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گی. اچھا زبردست. میری ایک بہن کزن ہے, ان کی بلکہ پوتی ہے, دوتی ہے, تو وہ بھی کر رہی ہے, نیوٹریشن میں کر رہی ہے BZU سے. تو ایگریرین بھی ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا کریں, جو ہے نا ایگریرین بنیں. آپ جو ہے نا ان کو جو آپ کی زراعت ہے نا اس کو ماڈرن کریں. میں اب ڈیری فارم اللہ کے کرم سے چلا رہا ہوں. شاہ جی مجھے کہتے تھے ادھر, میں ان کے پاس, شاہ جی بہت بڑا ان کا تھا, یہاں سے جاتے تھے جانور بھی. ہاں جی ادھر لے گئے تھے منظر آباد مجھے, تو وہ میرے ذہن میں تھا, وہ آہستہ آہستہ پھر ڈیولپ ہو گیا. تو ایک تو جو ہے نا جانور ضرور رکھیں, مرغیاں گھر میں رکھیں, آپ بکریاں رکھیں. یہ میری خالہ بیٹھی ہیں, ان کے پاس یہ ہر بقرہ عید پہ اچھی خاصے یہ بکرے سیل کرتی ہیں. ان کے پاس جو ہے نا کوئی 30 ہیں یہ جو ہے نا بچے بکریاں بکرے, یعنی کہ ان کے گوٹ فارم ہے. تو آپ جو ہے نا یہ شرم یہ نہ کریں کہ جی ہم یہ کام کریں گے. وہ بھائی باہر ڈش واشنگ کر رہے ہیں, آپ جا کے باہر پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں. تو اپنے ملک میں ہم جو ہے نا اپنا کام نہیں کر رہے جی, ہم کہتے ہیں جی ہماری شان میں کمی ہوگی. کوئی شان میں کمی نہیں ہوتی آپ کی. تو ماں باپ کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں. گھر میں واقعی آپ مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا پیشنس رکھیں اپنے آپ میں. میں اب ادھر میں دیکھ رہا ہوں, میرا سیشن ایک ہے اس میں شاہ جی میں آپ کو شیئر کروں گا, ڈائیورس کی ریشو زیادہ ہے. وہاں پہ بچیاں بہنیں آئی ہوتی ہیں, ایک بچہ ساتھ ہے یا بچہ نہیں ساتھ. پہلے ہی سسرالی معاشرہ ایسا ہے کہ انہوں نے جی انہوں کو کھڑے پیر گھر سے جناب چلتا کر دیا. نکاح نامے میں کون سی شکیں ہیں جو ہمیں فل کرنی چاہیے, اور ان کی جرت نہ ہو کہ کسی بہن کو یا بیٹی کو ایک کھڑے قدم گھر سے نکال دیں کہ چاہوں سے وہ لے کے آئے ہیں. اگر اولاد اللہ پاک کی طرف سے لیٹ ہو جاتی ہے یا 100 معاملے ہو جاتے ہیں, تو یہ جو ہے نا قانوناً جو ہے نا ان کو وہ لنک بھی میں شیئر کروں گا. تو اپنے آپ نے بردباری بیٹا پیدا کریں, ٹھیک ہے نا جی. جس گھر میں آپ جاتی ہیں وہ واقعی وہ ماں باپ والے مزے تو وہ نہیں ہوتے نا وہاں پہ. تو وہاں پہ اپنے آپ کو آپ نے ڈھالنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو پیچھے مائیں لاڈ پیار دیتی ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ بیٹا وہاں ایک دفعہ تو کوشش کریں نا وہاں پہ کہ آپ نے وہاں پہ رچنا ہے. تو اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو میرا کنٹیکٹ نمبر ہوگا ان کے پاس. تو باقی انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے, کامیابی دے.